گنگا جمنا کا پانی لاہور سے گزرا، کراچی بہہ گیا۔ پتہ نہیں یہ خواجہ معین الدین کے ڈرامے لال قلعے سے لالو کھیت تک کی برکت تھی یا اس علاقے میں بسنے والے مہاجروں کا کمال تھا۔ بہرحال لالو کھیت نے پاکستان کے ابتدائی برسوں میں بہت شہرت کمائی۔ خیر لاہور میں ہمارا اپنا ایک لالو کھیت تھا۔ لالو کھیت تو لالو کھیت نہیں رہا، لیاقت آباد بن گیا، مگر کرشن نگر بدستور کرشن نگر چلا آتا ہے۔ اسے اسلام پورا بنانے کی کوششیں ابھی تک تو بارآور ہوئی نہیں ہیں۔ میں نے پاکستان میں قدم رکھنے کے بعد یہیں آنکھ کھولی تھی۔ خوب جگہ تھی، اجڑی اور ساتھ ہی میں اتنی آباد کہ بازار سے گزرتے ہوئے کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ یہ سب کھوے پناہ گیروں کے تھے جو رفتہ رفتہ پناہ گیر سے مہاجر بن گئے۔ انہی پناہ گیروں میں وہ ایک بڑھیا بھی تھی جس کے منہ سے نکلا ہوا معصوم سا فقرہ عسکری صاحب نے لپک لیا اور اس میں سے پاکستان کا فلسفہ کشید کر لیا۔ ہمارے آگے آگے پناہ گیروں کی ایک ٹولی میں گھری چل رہی تھی اور اپنی رو میں بول رہی تھی، کہنے لگی، اے بھیا ملک ولک کیا ہے، بس بیچارے مسلمانوں نے لشٹم پشٹم ایک کچا گھر کھڑا کر لیا ہے، چلو سر چھپانے کو ایک کونا تو مل گیا۔ اسی بازار کے ایک نکڑ پہ ایک دکان کے تھڑے پہ ایک میر صاحب بیٹھے تھے۔ پورا نام تھا میر اطرت حسین، مظفر نگر سے لٹ پٹ کر آئے تھے، مگر اس تھڑے پہ آ کر ایسے بیٹھے تھے جیسے پشتوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پان سگریٹ کی اس دکان پر گاہک تو کم ہی دکھائی دیتے تھے، شعر و شاعری کا چسکا رکھنے والوں اور گپ ہانکنے والوں کی پھڑ جمی رہتی تھی۔ جب بے فکروں کا ہجوم زیادہ ہوا تو میر صاحب نے ایک اعلان نامہ لکھ کر دکان پر آویزاں کر دیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے حلقہ خاص میں داخل ہونے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ آدمی گریجویٹ ہو، خوش شکل ہو، مذاق سخن رکھتا ہو، زبان صحیح بولتا ہو۔ اس حلقہ خاص کے رکن رکین ڈاکٹر صفدر حسین تھے کہ وہ بھی مظفر نگر ہی سے تعلق رکھتے تھے اور اس دکان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک مکان میں آ کر بسے تھے۔ دوسرا رکن جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ سانولی رنگت والا گورنمنٹ کالج کا ایک ایم اے کا طالب علم تھا۔ نام تھا سلیم گیلانی، جو شاعری سے زیادہ موسیقی کا دلدادہ تھا۔ آگے چل کر ریڈیو پاکستان کے واسطے سے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ تو کرشن نگر کا بازار تو بہت آباد تھا، مگر گلیاں اجڑی نظر آتی تھیں۔ کتنے گھر ابھی تک بے آباد تھے، مکان بہت اچھے بنے ہوئے، 2 منزلہ، 6 منزلہ، باہر تالے پڑے ہوئے، اندر فرنیچر سے آراستہ۔ نقشہ بتا رہا تھا کہ یہاں کوئی فساد نہیں ہوا، بس ان مکانوں کے مکین اچانک یہاں سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس طرح رخصت ہوئے ہیں کہ اوپر کی منزلوں کی جو کھڑکیاں کھلی تھیں وہ کھلی ہی رہ گئیں۔ دن میں ان مکانوں پر اداسی برستی، رات کے اندھیرے میں وہ بھوت بن جاتے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی تو کھڑکیوں کے پٹ دھاڑ دھاڑ بولتے تھے۔ جو مکان آباد ہو گئے تھے وہ مکان اپنے مکینوں کے ساتھ گھلے ملے نظر نہیں آتے تھے۔ مکانوں کی اپنی شان، مکینوں کا اپنا رنگ۔ ایک ڈرائنگ روم کا نقشہ اب یہ تھا کہ اندر فرنیچر ایک کونے میں سمیٹ دیا گیا تھا، باقی جگہ میں بھوسا بکھرا ہوا تھا۔ آگے برآمدے میں بھینس بندھی ہوئی تھی۔ میرا عسکری صاحب کے ساتھ بسیرا تھا، اور عسکری صاحب نے اپنے ایک پھپھیرے ممیرے یا خلیرے بھائی کے گھر میں چھاونی چھائی تھی۔ یہ گھر بس واجبی تھا۔ میں نے عسکری صاحب سے کہا کہ عسکری صاحب، کرشن نگر میں یار تو بڑے اچھے آراستہ و پیراستہ مکانوں میں آ کر براجمان ہوئے ہیں، آپ کے بھائی نے یہ کیسا مکان الاٹ کر آیا تھا؟ فرنیچر کے نام یہاں تو ایک کرسی بھی نظر نہیں آ رہی۔ کہنے لگے کہ اس مکان میں ایک ہی چیز ملی تھی، وہ بھی مالک مکان آ کر لے گیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ بولے تمہارے آنے سے کوئی 2-3 دن پہلے ایک سکھ فوجی جیپ پر سوار پاکستانی پہرے میں یہاں آیا، کہا کہ یہ ہمارا مکان تھا، باقی سامان تو ہم نے سنگوا لیا تھا، مگر یہاں ہماری مرغیوں کا ٹاپا رہ گیا ہے۔ مرغیوں کا ٹاپا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بولا بات یہ جی کہ ٹاپا نہ ہونے سے مرغیوں کے سلسلے میں ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، مہربانی کر کے ہمارا ٹاپا دے دیجئے۔ سکھ فوجی نے ٹاپا جیپ پہ رکھا اور پاکستانی سپاہیوں کے پہرے میں بحفاظت تمام یہاں سے لے گیا۔ ارے یہ تو بات کی باتیں ہیں، پہلے مجھے اپنے پہلے دن کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں میرٹھ سے بستر بوریے کے ساتھ اسپیشل میں بیٹھا تھا، مگر جب لاہور میں قدم رکھا تو بستر بوریا غائب، ہاتھ میں بس ایک بیگ تھا۔ یہ مت سمجھیے کہ میں لٹ پٹ کر پاکستان پہنچا تھا۔ بات یہ تھی کہ میں نے اپنا بستر بوریا ساز و سامان والے ڈبے میں سنگوا دیا تھا۔ اسٹیشن نے ہمیں مغل پورہ اسٹیشن پر انڈیلا اور اس بند ڈبے سمیت پنڈی روانہ ہو گئی۔ خیر پہلی رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح کو میں نے کہا کہ جاڑا تو شروع ہو چکا ہے، بغیر لحاف گدے کے یہ راتیں کیسے گزریں گی؟ عسکری صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں ایک لنڈا بازار ہے، وہاں کمبل بہت سستے مل جائیں گے، تو آج وہاں چلتے ہیں۔ مگر لنڈا بازار جانے سے پہلے عسکری صاحب نے گورنمنٹ کالج کا رخ کیا اور مجھے آفتاب احمد خان سے ملایا۔ لاہور میں اترنے کے بعد یہ میری یہاں کے کسی شخص سے پہلی ملاقات تھی۔ پھر لنڈا بازار گئے،
کوڑیوں کے مول 2 کمبل خرید لیے. لیجیے ہماری تو عید ہو گئی. لاہور کے کڑکڑاتے جاڑے کو یہ ایک پناہ گیر کا دندہ شکن جواب تھا. دن ڈلے عسکری صاحب بولے چلو شاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہد صاحب؟ میں نے حیران ہو کر عسکری صاحب کو دیکھا. یار وہ خبر غلط تھی. میں جب یہاں آیا تو شاہد صاحب صحیح و سالم یہاں آئے بیٹھے تھے. اصل میں میرٹھ میں اڑتے اڑتے یہ خبر پہنچی تھی کہ جس اسپیشل میں شاہد صاحب دلی سے چلے تھے وہ رستے میں پوری کٹ گئی. شاہد احمد دہلوی خاندان سمیت اللہ کو پیارے ہو گئے. شاہد صاحب کے پاس جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک بزرگ بر میں اچکن، سر پہ ترکی ٹوپی، ٹانگوں میں پتلی موری والا پائجامہ، چہکتے بولتے زینے سے اترے اور محفل میں آن شامل ہوئے. با محاورہ اردو میں کتنا تیز تیز بول رہے تھے جیسے بھاڑ میں چنے بھن رہے ہوں. پھر ایک جوان وارد ہوا. گوری رنگت، لباس موسم سے بے نیاز، بر میں سفید اچکن، اس پر چوڑی دار سفید پائجامہ، سفید پاپوش. انہوں نے چہکنا شروع کیا تو چہکتے بولتے بزرگ ماند پڑ گئے. وہ بزرگ اشرف صبوحی تھے. یہ جوان رانا حکیم حبیب اشر تھے. لیجئے یکمشت اتنے دلی والوں سے نیاز حاصل ہو گیا، بلکہ دلی سے شاید یہ میرا پہلا باقاعدہ تعارف تھا. پھر شاہد صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی میاں صاحب کی طرف چلنا ہے. انہوں نے ہم سب کو سمیٹا اور چلے بارود خانے میاں ایم اسلم کی حویلی کی طرف. میاں ایم اسلم جیسے تیار ہی بیٹھے تھے. سامعین فراہم ہو چکے تھے. دیر کس بات کی تھی؟ زیر تحریر ناول سنانا شروع کر دیا. 2-2.5 باب سنانے کے بعد بستر لپیٹا. اب چائے کی پکار پڑی. ناول خوب، چائے مرغوب، ہیرا منڈی سے آئے ہوئے خاص قسم کے سیخ کباب، گرم جلیبیاں، ساتھ میں برفی. جب ہم واپس ہو رہے تھے تو رات ہو چکی تھی. دن ڈھلے جو بازار اجڑا اجڑا نظر آیا تھا اب وہاں خوب بھیڑ بھڑکا تھا. یار اہل گہلے پھرتے تھے، پاؤں زمین پر، نظریں بالا خانوں پر. روشن بالا خانوں میں روشن چہرے سجے ہوئے. کسی بالا خانے سے ہارمونیم اور طبلے کی آواز آ رہی تھی. عسکری صاحب نے اس علاقے کا تعارف کراتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ ہیرا منڈی ہے. دلی میں چاوڑی بازار کو بازار حسینہ کی منتقلی سے پہلے جو مقام حاصل تھا وہی اس بازار کا مقام ہے. تو یہ تھا پاکستان میں میرا پہلا دن، جس کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اول آفتاب احمد خان، دوم لنڈا بازار، سوم میاں ایم اسلم، چہارم ہیرا منڈی. اول ان 4 چیزوں کے واسطے سے میں نے پاکستان کو جانا. آج بھی ان چاروں اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی منہا کر کے میں پاکستان کا تصور نہیں کر سکتا. لنڈا بازار تو خیر پاکستان کے اول دن کے بعد جانے کا موقع نہیں ملا. 20-22 سال بعد ایک مرتبہ کالم نگاری کی تقریب سے وہاں جانے کا شرف حاصل ہو گیا تھا. مگر ہیرا منڈی سے ملاقات کی تقریب شاہد صاحب اور میاں ایم اسلم کے واسطے سے 1-1.5 ماہ تک مسلسل رہی. ایک رات میں نے اس راہ سے گزرتے ہوئے عسکری صاحب سے کہا کہ ہم روز رات کو یہاں سے گزرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بھی تماشبین ہیں. ارے یار تم نے ہیرا منڈی ابھی دیکھی کہاں ہے؟ تخیائیوں کی گلی دیکھی ہے؟ چلو آج ادھر سے چلتے ہیں. تخیائیوں کی گلی، واہ واہ. ہجوم عاشقاں اتنا کہ سچ مچ کھوے سے کھوا چلتا تھا. کھڑا کھیل فرخ آبادی، سودا نقد، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، مال سامنے دروازے میں سجا ہوا، دام کرائے کام. تیر کے موافق اندر گئے، شتابی سے فارغ ہو باہر آئے، پھر سٹ پٹ کرتے اپنی راہ لی. بس اسی طرح چلتے پھرتے مٹر گشت کرتے میں ایک ہفت روزہ کا مدیر بن گیا. ہوا یوں کہ بمبئی کے مشہور ہفت روزہ نظام کے مالک نے بمبئی سے اپنا کاروبار سمیٹا اور لاہور آ گئے. میاں ایم اسلم سے ایڈیٹر کے سلسلے میں صلاح مشورہ کیا. میاں صاحب نے شاہد صاحب سے مشورہ کیا اور پھر میرا نام ادارت کے لیے پیش کر دیا. لیجئے ہم نظام کے ایڈیٹر بن گئے. نظام کا دفتر اول بینک سکوائر میں حبیب بینک بلڈنگ کی 4تھی یا شاید 5ویں منزل پر قائم ہوا تھا. مگر میں روز صبح کو اس بلڈنگ میں قدم رکھ کر سب سے پہلے بینک میں جھانکتا تھا. یہاں ایک کاؤنٹر پر یوسف سفر بیٹھے نظر آتے تھے اور میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ ایک شاعر بینک کے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا کیسا لگتا ہے. ایک صبح میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ حبیب بینک کا ایک چپراسی ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے کمرے میں آیا. پوچھا انتظار حسین آپ ہی ہیں جی؟ میں نے کہا ہاں جی، کہو کیا بات ہے؟ جی تاڑا ایک مہمان ہندوستان سے آیا ہے. ہندوستان سے میرا مہمان؟ کیا نام بتایا اس نے؟ نام اس نے نہیں بتایا جی، نیچے بینک کے گیٹ پر کھڑا ہے. میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا اور بینک کے گیٹ پر نظر ڈالی. ریوتی؟ میں سخت چکرایا. ہندو تو اب اس شہر میں نسخے کے لیے نہیں ملتا، یہ کیسے اور کہاں سے نمودار ہو گیا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا. تیزی سے سیڑھیاں اتر نیچے پہنچا. سچ مچ سامنے ریوتی کھڑا تھا. کتنے اندیشوں اور وسوسوں نے مجھے ایک دم سے آ گھیرا. احمق، بے سوچے سمجھے منہ اٹھائے چلا آیا. مجھے پہلے بتایا تو ہوتا، پوچھا ہوتا. تو نے یہاں آتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا؟
میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ دفتر میں کسی کو بتاؤ مت کہ یہ مہمان ہے کون، مگر ریوتی شاید بمبئی میں نظام کے مالک یوسف چودھری سے مل چکا تھا۔ اس نے خود ہی ان سے الیگ سلیگ کر لی۔ اس سے میری بھی کچھ ہمت بندھی۔ بس پھر ایک ایک سے تعارف ہوتا چلا گیا۔ کسی کے ماتھے پر میں نے کوئی شکن نہیں دیکھی، چہرے پر نفرت کا کوئی شائبہ نہیں دیکھا۔ بس میں شیر ہو گیا۔ دفتر سے نکل کر ہوٹلوں میں جھانکا۔ ہاں، اس وقت مجھے ایک مسئلے کا احساس ہوا کہ اب یہ تو خالص مسلمانوں کا ملک ہے اور میرا دوست بھاجی ترکاری کھانے والی مخلوق۔ میں نے گھر جا کر عسکری صاحب سے ذکر کیا کہ ریوتی آ گیا ہے، یہ تو گوشت کیا پیاز کی بو سے بھی بدکتا ہے، میں اس کے کھانے کا کیا بندوبست کروں؟ وہ فوراً اندر گئے، اپنی والدہ سے یہ ذکر کیا، واپس آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہیں کہ تمہارے دوست کے مہمان کے لیے دال سبزی کی ہنڈیا بے پیاز کی الگ پکے گی، مگر وہ مسلمان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھا بھی لے گا۔ 1.5 ہفتے تک ریوتی کو شہر میں مختلف ادبی حلقوں میں لیے پھرا۔ یہ سوچ کر کتنا اطمینان ہوا کہ لاہور فسادات کے اثرات سے بالکل باہر نکل آیا ہے۔ ہندو کو دیکھ کر خون بالکل نہیں کھولتا، بس تجسس ہوتا ہے۔ ویسے تو آنا جانا بند تھا، معمول کے ذرائع سفر معطل تھے۔ ہمت ہے تو اسپیشل میں بیٹھ جاؤ کہ اسپیشلیں آبادیوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ڈھو رہی تھیں، مگر اسپیشل میں بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ واپسی کا رستہ بند۔ پھر بھی گنے چنے لوگ خصوصی پرمٹ کے ذریعے جانے آنے کی سبیل پیدا کر ہی لیتے تھے۔ آخر ریوتی آیا ہی تھا اور اطمینان سے واپس بھی گیا۔ بس ایسے ہی شاہد صاحب ایک روز دلی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خون کی چڑھی ندی اب وہاں اتر گئی تھی، سو شاہد صاحب وہاں گئے اور ضروری کاغذات رسالے کتابیں سمیٹ کر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو بھرے ہوئے تھے، فوراً ہی رپورتاج لکھنے بیٹھ گئے۔ شاہد صاحب بھی خوب تھے، جب گھر سے قدم نکالتے تھے تو اکیلے کبھی نہیں ہوتے تھے، ایک پوری بارات ساتھ ہوتی تھی۔ اشرف صبوحی، حبیب اشر، عسکری صاحب اور اب میں اس بارات میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک شام شاہد صاحب نے پوری بارات کے ساتھ کینال بینک کے ایک گھر پر جا کر دستک دی۔ پتہ چلا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں حکیم اجمل خاں کی آل اولاد نے آ کر ٹھکانہ کیا ہے۔ حکیم محمد نبی خاں میزبان بنے ہوئے تھے۔ دلی کے اجڑے لوگ جوق در جوق چلے آ رہے تھے۔ اصل میں یہاں شاہد صاحب کو اپنا وہ رپورتاج سنانا تھا جو انہوں نے دلی کے حوالے سے لکھا تھا۔ رپورتاج خاصا طویل تھا۔ کتنی دیر تک تو شاہد صاحب سناتے رہے اور محفل پر سناٹا چھایا رہا، مگر شاہد صاحب اس رپورتاج کو پورا نہیں پڑھ سکے۔ پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی آواز بھرا گئی، پھر رقت طاری ہو گئی اور رقت بھی ایسی کہ ہڑکی بن گئی۔ پھر وہ پوری محفل ہی محفل گریہ بن گئی۔ بس ہم دو غیر دہلوی، میں اور عسکری صاحب اپنی خشک آنکھوں کے ساتھ دم سادے بیٹھے تھے۔ اب میں اس منظر کو دھیان میں لاتا ہوں تو دھیان ذقن لگا کر اس سے کہیں بہت پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ 1857 کی قیامت میں بھی دلی سے ایک خلقت کو نکلنا پڑا تھا۔ خیر، جب فرنگی حاکموں کا مزاج قدرے ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے خلقت کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ پھر بھی کتنے لوگ تھے کہ جنہیں اپنے شہر میں واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ کتنوں کی زندگی کے باقی ایام اس طور گزرے کہ مستقل دلی کو یاد کرتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ دلی نے ہمیشہ ہی وقفے وقفے سے اپنے گود کے پالوں کو بہت رلایا ہے۔ وہ اس کی گود سے چھٹ کر در بدر رلتے اور روتے پھرتے ہیں۔ ادھر یہ خاک و خون میں لوٹ کر پھر سے جی اٹھتی ہے، چولہا بدل کر نئے نویلوں کو گود لے کر پھر خوش و خرم نظر آنے لگتی ہے۔ جب مولانا حالی دلی مرحوم کا فسانہ سنا رہے تھے، عین اسی ہنگام اس خاک ستر سے ایک نئی دلی جی اٹھنے کے لیے کنمنا رہی تھی، اور ادھر جب شاہد احمد دہلوی اپنے باپ دادا اور حکیم محمد نبی خاں کے باپ دادا والی دلی کی بربادی پر اشک بہا رہے تھے، تو ادھر دلی نے اپنی خالی ہو جانے والی گود کو تازہ وارد خانہ بربادوں کے لیے وا کر رکھا تھا۔ اور اب دلی میں پہلے سے بڑھ کر امی جمی ہے، اور کسی کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہیں کسی کوچے میں بیٹھ کر شاہد صاحب کے دادا ڈپٹی نذیر احمد نے دلی کی نئی کہانی لکھی تھی۔ اور جہاں بلی مارا کے کوچے میں ایک نیا بازار لگا ہوا ہے، وہاں آگے ایک دیوان خانہ تھا جہاں رنگ رنگ کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ رات کو شاعری اور داستان گوئی کی محفلیں، دن میں گاندھی جی اور پنڈت موتی لال نہرو کے ساتھ مل کر سیاسی مسکوٹیں۔ دلی کے پرانے روڑے خاک ہوئے، اب دلی نئی نویلی ہے، نئے اس کے روڑے ہیں۔ مگر خیر، یہاں ذکر ان دلی والوں کا تھا جنہوں نے دلی سے نکل کر لاہور میں چھاونی چھائی تھی۔ دلی کا پانی بہہ کر لاہور آیا، مگر نشیب کراچی میں تھا۔ آخر کے تئیں زیادہ پانی اسی نشیب میں جا کر مرا، مگر جنہیں کراچی جانا تھا وہ بھی ابھی لاہور میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ شاہد صاحب کی مار پانی کے تالاب سے بس بارود خانے تک تھی، یعنی گھر سے نکلے اور میاں ایم اسلم کی حویلی میں جا براجے۔ مگر اسی دوران انہوں نے ایک اور رستہ دیکھ لیا۔
آخر شاہی قلعہ بھی تو اسی نواح میں تھا۔ وہاں ولی اللہ صاحب جو دلی ہی کے ایک فرزند تھے، ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے خیمہ زن تھے، شاہد صاحب نے اور ان کے ساتھ اجڑے پجڑے دلی والوں نے اس طرف کا رخ کیا۔ ہفتے کے ہفتے اکٹھے ہوتے اور شاہی قلعے میں بیٹھ کر لال قلعے کو یاد کرتے۔ لگتا تھا کہ یہ شاہی قلعہ نہیں، دلی والوں کی دیوار گریہ ہے۔ مشرقی پنجاب سے جو بچ کر آ سکتے تھے وہ پہلے ہی آ چکے تھے۔ اب ادھر بچا کون تھا جو آتا؟ دلی سے بھی جنہیں آنا تھا کم و بیش آ چکے تھے، مگر یوپی سے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ فساد آج اس نگر میں، کل اس نگر میں۔ جو نگر فساد کی زد میں آتا، وہاں سے مسلمان خلقت لٹ پٹ کر نکلتی اور پاکستان کی طرف چل پڑتی، لشٹم پشٹم واگا کی سرحد پر پہنچتے اور پھر سیدھے لاہور میں۔ ویسے تو یہ پانی بھی زیادہ تر کراچی ہی کی طرف بہہ رہا تھا، لیکن آنے والے پہلے لاہور ہی کی خاک پھانکتے تھے، پھر آگے جاتے تھے۔ یوپی سے جو قافلہ آتا اس میں بقدر نمک شاعر بھی ہوتے، مگر قافلے آتے چلے جا رہے تھے اور لاہور میں نمک اکٹھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ عالم ہوا کہ کرشن نگر شاعروں سے لبریز نظر آنے لگا۔ لاہور میں شاعر پہلے ہی کون سے کم تھے، اب خانہ برباد شاعروں کی لگاتار آمد سے شہر میں شاعروں کی ریل پیل ہو گئی۔ جو شاعر کرشن نگر میں آ کر پڑاؤ کرتا وہ پہلے میر عطرت حسین کی چھتری پر گرتا، پھر وہاں سے سنگن لے کر سونگتا سونگتا مشاعرے میں جا پہنچتا۔ مشاعرے ان دنوں لاہور میں بہت ہو رہے تھے، کچھ لاہور کی اپنی مشاعروں کی روایت، کچھ خانہ خراب شاعروں کے نام کی برکت، شہر میں مشاعرے زور پکڑ گئے۔ ادھر ہم شہر کی خاک چھانتے پھرتے تھے۔ اجی ہم اس وقت کس گنتی میں تھے؟ اصل میں عسکری صاحب کے پاؤں میں چکر تھا، ٹھالی ٹھسکے کرنے کو کچھ نہیں۔ قلم تو اس لیے رکا ہوا تھا کہ ساقی ابھی نکلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ شہر میں یوں ادبی رسالے کم نہیں تھے، مگر وہ تو ترقی پسند رسالے تھے، عسکری صاحب کو وہ وارہ نہیں کھاتے تھے۔ اچھا پڑھنا بھی فی الحال موقوف تھا۔ میں نے تو ان دنوں عسکری صاحب کے ہاتھ میں صبح دوپہر شام رات کسی بھی وقت کتاب نہیں دیکھی، جیسے پڑھنے لکھنے سے جی اچاٹ ہو گیا ہو، بس وائی تباہی پھرتے رہتے تھے۔ جب تک نظام کے دفتر میں مصروفیت پیدا نہیں ہوئی، میں بھی ان کے ساتھ ٹخ ٹخ پھرتا رہتا۔ صبح ہوئی اور نکل کھڑے ہوئے، پاؤں میں چکر تھا، جدھر بھی اٹھ گئے گھوم پھر کر 2-2:30 بجے گھر پہنچے، کھایا پیا لیٹے بیٹھے، پھر عسکری صاحب کے پاؤں میں کھجلی ہونے لگی، پھر نکل کھڑے ہوئے۔ اب دن ڈھلے پاؤں ادبدا کر شاہد صاحب کی طرف اٹھ جاتے۔ وہاں دلی والوں کی پھڑ جمی ہوتی، اشرف صبوئی کی چٹاخ پٹاخ باتیں، دلی کے محاورے کے چٹخارے کے ساتھ وہ سانس لینے کے لیے رکے تو حبیب اشر رواں ہو گئے۔ بیچ بیچ میں شاہد صاحب اپنے انداز میں فقرہ لگاتے اور عسکری صاحب گم متھان، اور اچانک شاہد صاحب اٹھ کھڑے ہوتے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، وہی میاں ایم اسلم کی بیٹھک، پھر بیٹھے ان کے ناول کا باب سن رہے ہیں اور پھر شاہی محلے کی خاص دکان سے آئی ہوئی برفی، جلیبیاں اور کباب کھا رہے ہیں۔ میاں ایم اسلم کے یہاں سے نکلتے نکلتے رات ہو جاتی، شاہی محلہ، ٹخیائیوں کی گلی، پھر گھر کی طرف۔ لیکن ابھی سے گھر جا کر کیا کریں؟ اور عسکری صاحب کو یاد آتا کہ آج تو فلاں جگہ مشاعرہ ہے، لیجئے مشاعرے میں گھس گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا کہ یوپی سے کتنے اور شاعر لٹ پٹ کر اس مہاجر نواز شہر میں آن پہنچے ہیں۔ لاہوریوں نے لٹے پٹوں کے لیے دیگیں بہت پکائیں۔ خیر ان دیگوں کو تو میں نے آنکھ سے دیکھا نہیں، بس سنتے تھے، لیکن درماندہ شاعروں کی تواضع اپنی آنکھ سے دیکھی۔ گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ ہو رہا ہے، پطرس بخاری صدارت کر رہے ہیں، اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حضرات، آج ہی یوپی سے ایک شاعر بے بدل ہمارے شہر میں وارد ہوا ہے اور اس مشاعرے میں موجود ہے۔ پھر بخاری صاحب نے اس شاعر بے بدل کی تعریف میں ایسا سما باندھا کہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں جگر صاحب یا جوش صاحب تو ہجرت کر کے پاکستان نہیں آ پہنچے۔ آخر بخاری صاحب کا بھی تو اپنا ٹھسا تھا، چھوٹوں موٹوں کو وہ کب خاطر میں لاتے تھے۔ مگر جب وہ شاعر سٹیج پر نمودار ہوا تو عسکری صاحب بے ساختہ ہنس پڑے، بولے بخاری صاحب خواہ ہم پہ روب گانٹ رہے تھے، ارے یہ تو نظر امروی ہے۔ ہجرت اور فسادات شاعروں کا ان دنوں مرغوب موضوع تھا۔ مشاعروں میں اس مضمون کو مقبولیت حاصل تھی، دل دکھے ہوئے تھے، شعر ذرا بھی اچھا ہوتا تو دل میں جا کر تیر کی طرح لگتا تھا۔ شاعر کو اگر اس موضوع کے واسطے سے بھی داد میسر نہ آئی تو پھر یہ اس کی قسمت۔ عبد المجید بھٹی نے اسی موضوع پر اپنے رنگ میں نئی نظم لکھی تھی، عنوان تھا غنڈہ۔ میں تجھے قتل ہی کر دوں گا مگر آج کی رات۔ اس کے بعد شاعر نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہ آیا، مجمع نے غل مچانا شروع کر دیا، غنڈہ ہے غنڈہ ہے۔ بھٹی صاحب اپنے بھاری تنو توش کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس کس رکھ رکھاؤ سے اسٹیج پر آتے تھے، مگر ادھر ان کی زبان سے مصرع نکلا، ہم تمہیں قتل ہی کر دیں گے مگر آج کی رات، اور ادھر مشاعرے میں شور پڑ گیا، غنڈہ ہے غنڈہ ہے۔ بھٹی صاحب مستقل مزاج غضب کے تھے، انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا،
ہمیشہ مشاعرے میں اسی نظم کو پڑھنے پر بضد رہتے تھے، اور ہر مشاعرے میں ہم نے یہ نظم شروع ہوتے تو دیکھی، ختم ہوتے کبھی نہیں دیکھی۔ خواجہ دل محمد کیا بزرگ تھے۔ ان مشاعروں میں شاعروں کی حد تک تو بس ایک ہی ترکی ٹوپی نظر آتی تھی، اور وہ تھی خواجہ صاحب کی ٹوپی۔ وہ بھی ہمیشہ ایک ہی غزل پڑھنے پر اصرار کرتے نظر آتے تھے۔ اس غزل میں ذکر حسن یار کے ساتھ اللہ اکبر کا جملہ آتا تھا۔ اسی کے ساتھ مجمع سے کوئی ایک آواز بلند ہوتی، نعرہ تکبیر، اور مجمع پکار اٹھتا، اللہ اکبر، اور پھر نظم کا کوئی شعر سنائی نہ پڑتا۔ ہاں، اس زمانے کا ایک شعر یاد آیا، شعر بھی نرالا، شاعر بھی نرالا۔ عسکری صاحب اور میں چلتے پھرتے لارنس باغ میں جا نکلے۔ وہاں اوپن ایئر تھیٹر میں مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ہم نے جب وہاں قدم رکھا تو نقشہ یہ دیکھا کہ اسٹیج پر ایک شاعر چہل قدمی کر رہا ہے۔ گوری رنگت، چھریرا بدن، بر میں ململ کا کرتا، ٹانگوں میں پتلی موری کا پائجامہ، ہاتھ میں چھڑی، اوپن ایئر تھیٹر کے وسیع و عریض اسٹیج پر ٹہلتا، چھڑی گھماتا، دائیں سے بائیں جاتا ہے، بائیں سے دائیں آتا ہے، اور یہ شعر پڑھتا ہے، دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ۔ میں نے حیرت سے شاعر کو دیکھا اور عسکری صاحب سے پوچھا، عسکری صاحب یہ کون شاعر ہے؟ ارے تم نہیں جانتے، یہ نفیس خلیلی ہیں۔ یہ سارے مشاعرے ان دنوں کے ہیں جب ہم ٹھالی ٹھسکے واہی تباہی پھرتے تھے۔ پھر ہم کہاں، مشاعرے کہاں۔ اس کے بعد نہ عسکری صاحب کو میں نے مشاعرے میں دلچسپی لیتے دیکھا، نہ خود مجھے اس میں دلچسپی نظر آئی۔ اس کے بعد کا تو بس ایک ہی مشاعرہ مجھے یاد ہے، یہی کوئی 2.5-3 سال کے بعد کا، اور کیا دھوم کا مشاعرہ تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے وسیع ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ کیسا کیسا شاعر آیا بیٹھا تھا، سب سے بڑھ کر جگر صاحب، جن کا اس زمانے میں پورے بر صغیر میں توتی بولتا تھا۔ چھوٹے موٹے شاعروں کو سامعین سننے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو شاعر سٹیج پر نمودار ہوتا، ہوٹ کر کر رخصت ہوتا۔ اسی ہنگام ایک نئی ہی صورت سٹیج پر نمودار ہوئی۔ برس 13واں یا کہ 14 کا سن، چھریرا بدن، بوٹا سا قد، گوری رنگت، بر میں سفید ساڑی، بال کھلے ہوئے۔ آپ نے فلم جوگن تو دیکھی ہوگی، بس سمجھ لیں کہ یہ بیوی اس جوگن کی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ وہ بھجن گاتی تھی، یہ غزل سرا تھی۔ درد اور سپردگی کا عالم ہوئی، ترنم قیامت، مضمون ہجرت کا درد و الم، لٹنے پٹنے، گھر سے بے گھر ہونے کا دکھڑا۔ لگتا تھا کہ وہ سارا درد و الم آواز میں گھل گیا ہے۔ ابھی یہ تجربہ ہمارے دل و دماغ میں زندہ تھا، سو جو شعر اس نے پڑھا دلوں میں جا کر ترازو ہو گیا، بس داد کے ڈونگرے برسنے لگے۔ غزل ختم ہوئی تو دوسری غزل کی فرمائش، دوسری ختم ہوئی تو تیسری کی فرمائش۔ مجمع ہے کہ شاعرہ کو جس کا نام زہرا نگاہ بتایا گیا تھا، سنے جانے پر مزد تھا۔ منتظمین نے اپنی دانست میں بجا سوچا کہ جگر صاحب کو دعوت کلام دی جائے، مجمع مطمئن ہو جائے گا۔ سو جگر صاحب کا نام پکارا گیا۔ مجمع تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ جگر صاحب مائک کے سامنے تشریف لائے۔ ابھی وہ گنگنا رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، زہرا نگاہ۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، زہرا نگاہ، زہرا نگاہ۔ جگر صاحب چپ۔ جب شور نہ تھما تو خاموشی سے مائک کے سامنے سے سرکے اور اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ عابد علی عابد صدارت کر رہے تھے۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ رئیس المتغزلین پر اس رنگ سے ایک نوخیز شاعرہ کو ترجیح دی جائے۔ نتیجہ ہنگامہ۔ میرا حافظہ آگے کچھ نہیں بتاتا، مگر اب جب میں 50 برس بعد ان سارے مشاعروں کو تصور میں لا رہا ہوں تو مجھے نفیس خلیلی اپنی سج دھج کے ساتھ سب شاعروں پر چھائے نظر آ رہے ہیں، جیسے مشاعرہ اسی رنگ سے گرم ہے اور نفیس خلیلی چھڑی گھماتے ہوئے اوپن ایئر تھیٹر کے وسیع سٹیج پر ٹہل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ۔